آپ کو کوئی شخص قرآن و حدیث سے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے جواز پر آیات و روایات پیش کرتا ہوا نظر آئے تو اس سے آپ ایک سوال ضرور کریں کہ یہ جو آیات نازل ہوئیں یہ آپ پر نازل ہوئیں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئیں؟ اسی طریقے سے ان تمام آیات و روایات کے اولین مخاطب کون تھے؟ ہم اور آپ تھے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے؟ ظاہر سی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: شر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی عید میلاد النبی منانا یہ جائز ہے یا نہیں۔ اصل موضوع پر جانے سے پہلے میری آپ سے ایک مؤدبانہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، اسلام ایک ایسا کامل و مکمل دین ہے جس کی بنیاد وحی الہی، سنت رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طرز عمل پر رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ لہذا جب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرما دیا تو اب اسلام میں کسی نئے عقیدے، نئی عبادت، اسی طریقے سے کسی نئے مذہبی تہوار وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اسی بنیاد پر علماء حق نے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانے کو ناجائز قرار دیتے ہوئے چند دلائل بیان کیے۔ نمبر 1، قرآن و حدیث کے اندر 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا یہ ثابت نہیں ہے۔ اسلام میں کسی بھی دن کو عید یا مقدس تہوار قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ چنانچہ جب آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے مسلمانوں کے لیے صرف 2 عید کا اعلان فرمایا، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ ان دونوں عیدوں کے علاوہ اسلام کے اندر کسی بھی عید کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ دلیل نمبر 2، اگر عید میلاد النبی منانا یہ دین کا حصہ یا ثواب کا کام ہوتا تو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عید میلاد النبی کی مناسبت سے 12 ربیع الاول کو ضرور جمع فرماتے۔ لیکن پورے ذخیرہ حدیث کے اندر آپ کو کوئی بھی ایک ایسی روایت صحیح یا ضعیف ایک بھی نہیں ملے گی جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کی خوشی منائی۔ دلیل نمبر 3، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے سچی اور بے مثال محبت کرنے والی دنیا کے اندر کوئی ہستی اگر ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے۔ لیکن کسی بھی صحابہ کرام، بالخصوص خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ نے اپنے دور خلافت میں حکومت اور اسباب و وسائل ہونے کے باوجود بھی کسی نے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا جشن نہیں منایا۔ اسی طریقے سے تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین وغیرہ نے بھی 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کی خوشی نہیں منائی اور نہ ہی اپنی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ اگر 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے تقاضوں میں ہوتا تو یہ تمام ہستیاں ہم سب سے پہلے اس پر عمل کرتی۔ ان کا عمل نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عید میلاد النبی منانا یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔
الغرض ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا جشن نہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منایا، نہ ہی صحابہ کرام نے منایا، نہ تابعین تبع تابعین، یعنی خیر القرون کا زمانہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانے سے خالی ہے۔ لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا یہ بدعت ہے۔ ناظرین، ان ساری باتوں کے باوجود اگر آپ کو کوئی شخص قرآن و حدیث سے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے جواز پر آیات و روایات پیش کرتا ہوا نظر آئے تو اس سے آپ ایک سوال ضرور کریں کہ یہ جو آیات نازل ہوئیں یہ آپ پر نازل ہوئیں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئیں؟ اسی طریقے سے ان تمام آیات و روایات کے اولین مخاطب کون تھے؟ ہم اور آپ تھے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام آیات و روایات کے سب سے پہلے مخاطب جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان آیات و روایات کے ہونے کے باوجود بھی 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی نہیں منایا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان آیات و روایات کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے سمجھا، بلکہ یہ آپ اپنی جانب سے قرآن و حدیث کے اندر تحریف کر رہے ہیں، یعنی اس کو بدل رہے ہیں، اپنی منمانی تفسیر کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر ان آیات و روایات کا وہی مطلب ہوتا جو آپ سمجھ رہے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانے سے بھری پڑی ہمیں نظر آتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ان آیات و روایات کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ آپ منمانی اور تفسیر بالرائے کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کو اپنی خواہشات کے مطابق لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ناظرین، جب بھولے والے مسلمان یہ سنتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے، تابعین تبع تابعین نے عید میلاد النبی نہیں منایا، یعنی خیر القرون کا زمانہ عید میلاد النبی کے تصور سے خالی ہے، اس بنا پر عید میلاد النبی منانا یہ بدعت ہے، تو وہ ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، یعنی خیر القرون کے اندر تو ہوائی جہاز بھی نہیں تھا اور یہ بس ٹرک وغیرہ یعنی دنیاوی جو چیزیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں یہ تمام چیزیں بھی نہیں تھیں، تو جب یہ چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام وغیرہ کے زمانے میں نہیں تھیں، بعد کی ایجاد ہیں، تو جس طریقے سے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا بدعت ہے تو اسی طریقے سے ان چیزوں کا ہوائی جہاز وغیرہ سے سفر کرنا، موبائل کا استعمال کرنا، 4 ویلر اور کار وغیرہ کا استعمال کرنا، اسی طریقے سے جو نئی نئی دنیاوی چیزیں، ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں ان تمام کا استعمال کرنا بھی بدعت ہونا چاہیے، حالانکہ آپ اس کو بدعت نہیں کہتے۔ تو یہ جو عوام کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے یہ بدعت کی تعریف میں ایک بنیادی چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ بدعت وہ چیزیں کہلاتی ہیں جو مذہب اسلام کے اندر، دین کے اندر نئی ایجاد کی گئی ہوں، یعنی جنہیں دین کا حصہ قرار دے کر نئے طریقے سے ایجاد کیا گیا وہ چیزیں بدعت کہلاتی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص جہاز کو، موبائل کو، کار وغیرہ کو اور اسی طریقے سے جو دیگر ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں انہیں کوئی بھی شخص دین کا حصہ تصور نہیں کرتا، انہیں کوئی بھی شخص دین نہیں کہتا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ بدعت وہ نئی چیزیں ہیں جنہیں دین کے طور پر پیش کیا جاتا ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص جہاز کو، اسی طریقے سے جو اور نئی نئی چیزیں ہماری سہولت کے لیے ایجاد ہو رہی ہیں، کوئی بھی شخص انہیں دین تصور نہیں کرتا ہے۔ لہذا جب ہم اس بنیادی فرق کو سمجھیں گے تو یہ جو اعتراض پیدا ہو رہا تھا یہ خود بخود دفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، 12 ربیع الاول کے تعلق سے ہمارے ذہن کے اندر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول میں ہوتا کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کی جاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں نعت وغیرہ پڑھی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ تو ایک جائز اور ثواب کا کام ہے، پسندیدہ عمل ہے، بالکل یہ چیز پسندیدہ عمل ہے، کوئی بھی ایمان والا اسے ناجائز قرار نہیں دیتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا ناجائز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی بیان کرنے کے لیے نعت پڑھنا، کوئی بھی ایمان والا اس کو ناجائز، بدعت اور حرام قرار نہیں دیتا، بلکہ یہ خالص دین اور ثواب کا کام ہے اور یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کو جو عید میلاد النبی کے نام پر جشن منانے کو منع کیا جاتا ہے تو اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک چیز یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک ہوتا ہے تخصیص انتظامی۔ تخصیص انتظامی کا مطلب یہ ہے کہ کسی دن یا تاریخ کو کسی کام کے لیے خاص کرنا، اپنی اس طریقے سے لوگوں کی سہولت کے لیے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں جلسے وغیرہ ہوتے ہیں سیرت کے، اسی طریقے سے مدح صحابہ وغیرہ کے، تو اس کے لیے ایک تاریخ، ایک دن خاص اور متعین کیا جاتا ہے، اور یہ دن اور تاریخ کا متعین کرنا اپنی سہولت وغیرہ کے لیے،
اور دوسری ایک چیز ہے تخصیص شرعی. تخصیص شرعی کا مطلب یہ ہے کہ کسی دن یا تاریخ کو شریعت کی جانب سے کسی عبادت، کسی تہوار وغیرہ کو خاص کر دیا جائے. مثال کے طور پر شریعت نے 1 شوال کو عید الفطر کے لیے متعین کر دیا، اسی طریقے سے 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کے لیے متعین کر دیا. اس کے اندر اگر ہم چاہیں کہ عید کو اس کی تاریخ سے ہٹا کر کسی دوسری تاریخ میں کر دیں تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے متعین ہے. لہذا جب ہم نے یہ دو چیز سمجھ لی تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کرنا یہ کسی دن اور تاریخ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہم 12 مہینے میں جب چاہیں جس دن چاہیں اس دن ہم اس کو کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے کوئی بھی منع نہیں کرتا. لیکن جب ہم عید میلاد النبی کے لیے 12 ربیع الاول کو خاص کر لیتے ہیں تو گویا کہ شریعت نے جس چیز کو عام رکھا تھا اس کو ہم نے ایک تاریخ کے ساتھ خاص کر کے اور اس کو ایک مذہبی رنگ دے دیا. لہذا اس بنیاد پر 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا ناجائز ہے. اور ان تمام باتوں کے علاوہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانے میں ایک خرابی اور پائی جاتی ہے، وہ ہے تشبہ بالکفار. چنانچہ ماہرین دین و تاریخ یہ بیان کرتے ہیں کہ 6 صدی تک عید میلاد النبی کا تصور نہیں پایا جاتا، بلکہ عید میلاد النبی بنانے کا جو یہ رواج چلا ہے یہ 6 صدی کے بعد کی پیداوار ہے. اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ 6 صدی کے بعد مسیحیت یعنی عیسائیوں کا غلبہ ہو گیا تھا، عیسائی وغیرہ کے نظریات بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے تھے، اسلام داخلی اور خارجی فتنوں کا شکار ہو گیا تھا، جس کی بنیاد پر لوگ عیسائیوں سے متاثر ہو کر جس طریقے سے عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پر کرسمس ڈے مناتے ہیں، تو انہی کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کے اندر یہ چیز رائج ہو گئی کہ وہ بھی 12 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عید میلاد النبی کے طور پر مناتے ہیں. اس دن کیک وغیرہ کاٹنا شروع کر دیا، جبکہ حدیث مبارکہ کے اندر غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو کسی غیر کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. ناظرین، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ربیع الاول کے اندر ہوئی اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی ربیع الاول کے اندر ہی ہوئی. تو لہذا اگر ہمیں ایک نعمت ملی اور پھر وہ نعمت ہم سے چھن گئی تو ہماری عقل کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس نعمت کے ملنے پر خوشی منائیں یا اس کے ہم سے چھن جانے پر، ہم سے جدا ہو جانے پر ہم اس کا غم منائیں گے؟ اس کا جواب ضرور دیجیے گا. اس طریقے کی مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.